الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله ومولانا العظيم. اسلام ہی تو دین خدائے انعام ہے، اسلام ہی تو دین خدائے انعام ہے، تیرا نظام جامع و مانع نظام ہے. بھیجا خدا نے تجھ کو بھی آدم کے ساتھ ساتھ، تکمیل تام تیری ہوئی مصطفیٰ کے ساتھ. لا ریب تو نہیں ہے کسی ایک کے لیے، دعوت تیری ہے عام بد و نیک کے لیے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سارے انسان کو بے شمار احسانات فرمائے اور انگنت نعمتوں اور لاتعداد بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرنے لگو، ان کو شمار کرنے لگو، ان کو گننے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے. بہت ساری نعمتیں ہیں، کچھ نعمتوں کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ہاتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، دل دماغ یہ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لیکن ان میں سب سے عظیم نعمت، سب سے پاورفل نعمت، سب سے اشتعال نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کی ہے، اسلام کی نعمت ہے. اسلام کی دولت سے ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال فرمایا، یہی سب سے عظیم نعمت ہے. اور حقیقی طور پر نعمتیں اسی وقت نعمت بنتی ہے جب وہ اسلام کے اصول کے مطابق استعمال کی جائے، اسلام کے قانون کو فالو کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا جائے. نعمتیں اسی وقت صحیح معنوں میں نعمتیں بنتی ہیں، ورنہ نعمتیں بجائے رحمت کے زوال اور بجائے نجات کے ذلت و پستی کا سبب بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہگار شخص کا حساب و کتاب لے گا اور اس کے سامنے اس کے کرتوتوں کی، اس کے کالے کرتوتوں کی تمام فہرست کھول دی جائے گی. وہ انسان انکار کرے گا، اس سے مکرے گا کہ یہ چیز میں نے نہیں کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کی قوت گویائی سلب کر لے گا، اس کی پاور آف اسپیچ کھینچ لے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا ہاتھ بولے گا اور اسی طریقے سے اس کے تمام اعضاء جسم کے ہیں اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے. سورہ یاسین کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قرآن کریم نے فرمایا آج کے دن ہم مجرموں پر ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان گناہوں کی جو کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نعمت کا صحیح طور پر استعمال ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر اسلام کو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت یعنی اسلام کو تم پر تام کر دیا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسی دین کو پسند کرتا ہوں، تمہارے لیے اس دین کو اختیار کرتا ہوں. اس کی وضاحت سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ میں فرمائی ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ، مقبول اور چنیدہ دین اسلام ہے. اگر کوئی اسلام کے علاوہ میں جاتا ہے، قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ دوسرے دین کا طالب ہوگا،
اسلام کے علاوہ دوسرے دین میں انٹرسٹ لے گا، اس کو فالو کرنا چاہے گا، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال اور اس کے ساری نیکیوں کو اکارت کر دیں گے. یہ دنیا میں اس کی نعمتیں جو ہے چھین لی جائیں گی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، اپنے پیر پر کڑھاڑی مارنے والا ہوگا. ان آیات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے یا اس کا ترجمہ یا اس کی تشریح مختصراً کی ہے، ان آیات سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہی سب سے عظیم نعمت ہے، اسلام ہی سب سے عظیم دولت ہے. آپ اگر بعثت نبی سے قبل دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بد امنی، بے سکونی ہر جگہ نظر آتی ہے. ظلم و جور کا بازار گرم تھا. کبھی رنگ و نسل کے نام سے انسانیت کو تابدار کیا جاتا تھا، کبھی تہذیب و تمدن کے نام سے انسانیت کو اکھیڑ پھینکا جاتا تھا، کبھی وطنیت کے نام سے انسانیت کو مرجھا دیا جایا کرتا تھا اور آپس میں ٹکرا دیا جایا کرتا تھا، جس سے آدمی کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی. مگر جب اسلام آیا ہے، اسلام نے امن و سلامتی کا درس دیا ہے، اسلام نے الفت و محبت کا سبق پڑھایا ہے، اسلام نے ایک دوسرے سے حال چال جاننے کی اجازت دیتا ہے، ایک دوسرے سے ملنے اور جلنے کے متعلق اسلام کرتا ہے. اگر دنیا میں آپ کو امن کا کوئی بھی شائبہ نظر آتا ہے، اگر آپ دیگر اقوام کے اندر امن کی کوئی چیز دیکھتے ہیں، وہ بھی اسلام ہی سے کافی کیے ہوئے ہیں، اسلام ہی کی تعلیمات کو اپنے آپ میں منتقل کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہاں کچھ نہ کچھ امن آپ کو نظر آتا ہے. لیکن اس وقت موجودہ ہندوستان کے جو حالات ہیں اور موجودہ ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں پر حقیقتاً نہیں توڑے جا رہے ہیں، بلکہ اسلامی شعار پر حملہ کیا جا رہا ہے. جو اسلامی قانون کو فالو کرتے ہیں، جو اسلامی تہذیب و تمدن اپنے اندر رکھتے ہیں اور جو اسلامی غیرت و حمیت والے ہیں، انہیں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور ان سے اسلام کی جو بو آ رہی ہے ان کو ختم کیا جانا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی کوئی علامت ہندوستان کے اندر موجود نہ رہے، اسلام کا نام لیوا کوئی موجود نہ رہے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے. وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، وہ در حقیقت مسلمانوں پر نہیں کر رہے، وہ اسلام کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں رچ رہے ہیں. آئے دن اس کے واقعات آپ کی نظروں میں آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کی نظر رہتی ہے، اخبارات کی سرخیوں کو آپ پڑھتے ہیں، واٹس ایپ کی خبروں کو آپ فارورڈ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کی نظر میں ہے، آپ دیکھتے ہیں. لیکن ان دیکھنے کے باوجود ہمارے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا. یہ تمام خبریں ہیں. ابھی حالیہ واقعات کی خبریں لے لیجیے. جو ٹرین کے اندر 3 نہتے مسلمانوں کو قتل عام کر دیا گیا ایک سپاہی کے ذریعے. گروگرام کے اندر ایک حافظ مولوی جو امام 12:30 بجے رات میں کر دیا جاتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں جو حالیہ واقعات ہیں اور دراصل اسلام سے نفرت کے واقعات ہیں، اسلام سے محبت کے نہیں ہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے واقعات ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر اسلام کو ختم کر دیں. آج غیر اس قسم کی پلاننگ اور سازش رچ رہا ہے، لیکن ہم اور آپ سوئے ہوئے ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہے، ہم اور آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں نہیں لگے ہوئے ہیں. مضبوط کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر ڈنڈا لے کر نکل جائیے، آپ تلوار ہاتھ میں لے لیجیے، آپ گولی اور بندوقوں کے گندان پہ پھریے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام میں کامل و اکمل طور سے اپنے آپ کو اسلام کی رہنمائی لیجیے، اسلام کو آئیڈیل بنائیے، اسلام کو نمونہ بنائیے اور اسلام جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے اس کو فالو کیجیے، جن چیزوں سے اسلام روکتا ہے اس کو آپ رک جائیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے اندر یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ ہیرو کو اپنا آئیڈل بنا لیجئے، ان کے بالوں کی طرح اپنے بال کو رکھیے، ان کی تہذیب و تمدن کی طرح اپنے آپ کو بنائیے، ان کے لباس اور چال ڈھال کی طرح اپنے آپ کو چلائیے. قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا. قرآن کریم صاف طور سے ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے، تم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارو، ان کو دیکھ کر اپنی چال کو چلاؤ، ان کو دیکھ کر اپنے کھانے اور پہننے کی چیزوں کو استعمال کرو. قرآن تو اس کی اجازت دیتا ہے. قرآن نے کہا کہہ دیا کہ آپ ایسے لیتوں کو اپنے آپ کا بنا لیجیے آئیڈیل. یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو کمزوری آ رہی ہے، ہماری نیو جنریشن کے اندر جو غیروں کے فیشن کو اپنے آپ میں تصور کرنے کا ایک نئی بیماری چل رہی، یہی اسلام کو کمزور کر رہی ہے، بلکہ حقیقت مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہے. اسلام تو اپنے جگہ مسلم ہے، اسلام جہاں تھا آج ہے کل ہے تا قیامت رہے گا، اسلام کا کچھ نہیں ہوگا. دراصل مسلمانوں کا ہو رہا ہے جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے.
انہوں نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اگر آپ نکل جائیے، معائنہ کیجیے نیو جنریشن سے، ذرا آپ اسلامی تعلیمات کے متعلق بیسک چیزیں معلوم کر لیجیے، نبی کے نام کو معلوم کر لیجیے، یا کسی صحابہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیجیے، یا پوچھ لیجیے کتنے صحابی تھے اس دنیا کے اندر آئے، یا کتنے خلیفہ ہوئے، شاید روایت بھی بتا سکے۔ وہ اپنے اسلام کی تعلیمات سے بالکل پھر چکے ہیں۔ کسی ہیرو کے نام کو پوچھ لیجئے، کسی کرکٹر کے نام کو پوچھ لیجئے، یا کسی اور شخصیت کے بارے میں آپ پوچھیے تو تمام چیزیں آپ کے سامنے، اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک اور بیچ میں کیا کیا اس نے کیا، سارے چٹے کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے حالات آئیں گے، حالات آئیں گے، کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کبھی آپ کی جان کو لیا جائے گا، کبھی آپ کے مال کو برباد کیا جائے گا، کبھی آپ کے پھل پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، کبھی آپ کے راستے کو روکا جائے گا۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اسلامی تعلیمات پر چل رہے ہیں، تو ان حالات سے آپ کو دوچار ہونا ہی ہونا ہے۔ اسلامی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ صحابہ کرام کے حالات کو آپ پڑھیے، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں پر آپ نظر دوڑائیے، ادھر سے ہوتے نیچے تک چلے آئیے، موجودہ دور کے نہیں بلکہ اس سے گزرے ہوئے اکابرین کے حالات کو دیکھ لیجیے۔ اس کی مثال آپ کو ہندوستان کے آزاد کروانے میں مل سکتی ہے۔ چند دنوں کے بعد 15 اگست میں اس نے اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ اکابرین بھی انہی حالات سے دوچار ہوئے، ان پر بھی مصیبتیں آئی ہیں، اور مصیبتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان تھے، مصیبتیں اس لیے آئی کہ اسلامی تعلیمات کو اپنائے ہوئے تھے، اسلامی تعلیمات کو فالو کر رہے تھے، اور اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانے والے تھے۔ اس لیے جب بھی آپ اسلامی تعلیمات پر رہیں گے، اسلام کو اپنے آپ سے چمٹائے رکھیں گے، تو غیر آپ پر نظریں ڈالے گا، غیر آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن قرآن کریم میں مومن ہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہارا ہی بول بالا ہوگا، تمہارا ہی چرچا ہوگا اگر تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اسلامی سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے، اور اسلامی سب سے بڑا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے ایسے حضرات پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر اور اسلام کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اسلام دراصل محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام نفرت کی بات نہیں کرتا، اسلام اشتعال انگیزی کی بات نہیں کرتا، اسلام ایک دوسرے کے بلا قصور مارنے کی بات نہیں کرتا۔ دیگر مذاہب کے لوگ بہت ساری چیزیں ہیں جو جس سے اسلام ممتاز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو مکمل طور سے فالو کریں اور